بسم اللہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کتاب الدعاء الطبرانی. جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. دوسری حدیث میں شعبان میں زیادہ روزے رکھنے کی وجہ معلوم کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائے کہ میرا روزہ ہو. نسائی. میرے بھائیو، بزرگ اور عزیز دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سورج کے غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں. پھر فرماتے ہیں: ہے کوئی معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں. ہے کوئی روزی چاہنے والا، میں اسے روزی عطا کروں. ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے سکون عطا کروں. ہے کوئی یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. میرے بھائیوں، اس رات میں کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا نفل ہے. اس رات میں تلاوت، ذکر، نماز، دعا، جو بھی عبادت کرنا ہو، یہ سب عبادتیں اپنے اپنے گھروں میں کرنا زیادہ بہتر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان تشریف لے جانا ثابت ہے. اس ایک ہی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے. اس لیے ہر سال اس رات میں قبرستان جانا، ٹولیاں لے جانا اور میلے ٹھیلے سجانا یہ بالکل جائز اور ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے شب برات میں حلوہ بنانا، جلیبی بنانا یا کسی اور بھی طرح کا کھانا پکانا اور کھانا بنا کر تقسیم کرنے کا اہتمام کرنا قرآن و حدیث سے ہرگز ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ سب بدعات ہیں. اس لیے ان سب باتوں سے بچنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ کی بدعات سے بچنے کی توفیق